جی السلام علیکم عاملی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اور سائنس کی طالب علم کے جب بھی ہم سائنس کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایک مذہب کا تعصب ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے ہمارے پروفیسرز کے تھرو، کیونکہ یہاں پہ آلموسٹ جس یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں تو وہاں پہ تقریباً تبلیغی جماعت والے ہیں، تو سائنس پڑھانے کے ہمیں وہ کہتے سیرت النبی پڑھ کے آئیے، یہ پڑھ کے آئیے۔ تو بطور سائنسی طالب علم کہ ہم سائنس اور مذہب کو کس طرح ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مذہب کی ایک اپنی جگہ ہے اور سائنس کی ایک اپنی جگہ ہے؟ بہت شکریہ۔ دونوں علوم کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ جب آپ ان کی حقیقت کو سمجھ لیں گے تو اس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ دونوں کی کیا جگہ ہے۔ سائنس اس دنیا میں مادی قوانین کا مطالعہ ہے، یعنی ہم اس دنیا میں جس چیز کو مشاہدہ کرتے ہیں وہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک مادہ اور دوسرے ہمارا نفس۔ مادے میں انسان نے قوانین دریافت کرنا شروع کیے، مادے میں تغیرات کیسے ہوتے ہیں، تبدیلیاں کیسے آتی ہیں، اس کائنات کا نظم کس طریقے سے کام کر رہا ہے، اس میں کیا قوانین کار فرما ہے، سائنس نے اس کو مطالعے کا موضوع بنایا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں کچھ نئے علوم پیدا ہوئے ہیں جس میں انسانی رویوں کو موضوع بنایا جاتا ہے، وہ نفس کا مطالعہ ہے۔ یعنی نفس کے مطالعے کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ نفس کے اندر اتر کر جو قوتیں اس میں کار فرما ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے۔ اس کی طرف تو موجودہ زمانے میں لوگوں کا زیادہ رجحان نہیں ہے، لیکن نفس اپنے کردار کا جس طرح اظہار کرتا ہے، بیہیویئر کا، اس کے مطالعے کا ذوق پیدا ہوا ہے، اور اس سے سوشل سائنسز میں بھی بہت ترقی ہوئی ہے۔ اس کے نتیجے میں جو چیزیں وجود میں آئی ہیں ان میں مثلاً عمرانیات ہے، سماجیات ہے، نفسیات ہے، تو بہت سے علوم اس سے بھی پیدا ہوئے ہیں۔ پھر انسان چونکہ ایک سماجی وجود ہے تو اس سے آگے بڑھ کر وہ علم سیاست پیدا کرتا ہے، معیشت پیدا کرتا ہے۔ وہ ان چیزوں کے مطالعے کا نام اصل میں سائنسی مطالعہ ہے، یعنی مادے میں جن قوتوں کا ظہور ہو رہا ہے ان کا مطالعہ، نفس کا مطالعہ، اور نفس جس طریقے سے معاملہ کر رہا ہے۔ یہ دائرہ ہے ہمارے دنیاوی علوم کا۔ اس میں سرے سے مذہب کے ساتھ کسی تصادم کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ مذہب تو اس سوال کا جواب ہے کہ ہم یہاں جو خلق کا فعل دیکھ رہے ہیں، ہمارے شعور کی ساخت تقاضا کرتی ہے کہ اس کا خالق ہے۔ جب خالق ہے تو کون خالق ہے؟ تو اس کے دو ہی جواب دیے گئے ہیں، ایک یہ کہ یہی کائنات خالق ہے، یہ الہات کا جواب ہے، دوسرا جواب پیغمبروں نے دیا ہے۔ تو دونوں جواب موجود ہیں، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور دلیل کی بنیاد پر ان میں سے جس جواب کو بھی ترجیح دینی ہے وہ ترجیح دینی چاہیے۔ میں نے اس کو اپنی کتاب میزان کے ایک مقدمے میں بھی بیان کیا ہے، اور اپنے بعض مضامین میں بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ استدلال کس طریقے سے وجود میں آتا ہے، اور پھر نفس انسانی سے کس طرح متعلق ہوتا ہے۔ پیغمبر جب یہ دعوت دیتے ہیں تو ہمارے اندر اس کی قبولیت کے داعیات کس طرح کے ہیں، اس کے لیے گرد و پیش میں کیا دلائل اور شواہد میسر ہو جاتے ہیں، ان کے مطالعے کا نام مذہب کا مطالعہ ہے۔ تو ان دونوں کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے، کوئی تصادم نہیں ہے، دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ جیسے ایک انجینئر کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ چیزیں کس طریقے سے وجود پذیر کی جاتی ہیں، عمارتیں بنانی ہیں یا کوئی اور چیز منظم کرنی ہے، اور ایک ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ وہ نفس انسانی کو لائق ہونے والے امراض کا مطالعہ کرے۔ تو ان دونوں میں تصادم کیوں کرایا جائے؟ سائنس کو اپنے دائرے میں کام کرنا چاہیے، وہ انسانیت کی خدمت کرتی ہے، اور مذہب اصل میں ہماری موت کے مسئلے کو ایڈریس کر رہا ہے۔ یہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں۔